ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ سیریز کا پارٹ 57 غالباً ہم کر رہے ہیں آج، اور ہم بات کر رہے ہیں غزوہ بدر کی، اور غزوہ بدر جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، اور ہم لٹرلی اب بات کر رہے ہیں اس کے آفٹر ایفیکٹس کی کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم نے بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر سے واپس مدینہ کی طرف آ گئے ہیں، اور انہوں نے پہلے جو ہے وہ ایک منادی کرنے والا بھیجا تھا مدینہ میں، جو جا کے جس نے سب کو خوشخبری سنائی اور جس کے اوپر لوگوں نے زیادہ یقین نہیں کیا۔ اسی طرح مکہ کی طرف بھی ایک منادی کرنے والا بھیجا گیا، اور اس شخص کا نام تھا الحیثمان۔ منادی کرنے والا کیا تھا؟ یہ جو وہ ٹولیوں میں ہو کے بھاگ رہے تھے، اور بیسکلی وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے جب قریش آئے تھے لڑنے کے لیے، وہ اتنے زیادہ کانفیڈنٹ تھے کہ انہوں نے اپنا کوئی پلان بی نہیں رکھا ہوا تھا۔ ان کو بس یہی تھا کہ ہم اتنی بڑی فوج ہیں، ہم اتنے چھوٹے سے نمبر کو مارنے جا رہے ہیں، اور بس ہم ماریں گے ان کو، کمپلیٹلی ختم کر دیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیں گے صفحہ ہستی سے، اور ہم سب واپس آ جائیں گے۔ ان کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ انہیں اتنی بری قسم کی ڈیفیٹ بھی ہو سکتی ہے، تو ان کا کوئی پلان بھی نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہاں جی اگر ہمیں بھاگنا پڑا میدان جنگ سے تو ہم کہیں جا کے سب لوگ ریکوپ کر جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہم دوبارہ یونائٹ ہو کے اپنی فوج بنا کے جو ہے اور پھر ہم دوبارہ حملہ کریں، اس طرح کا کوئی پلان نہیں تھا۔ تو یہ ٹولیوں میں جب بدحواس ہو کر بھاگے وہاں سے، تو اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ سوائے سیدھا مکہ پہنچنے کے اور کوئی جو ہے وہ چیز نہیں تھی۔ تو پہلا شخص جو مکہ پہنچا وہ یہ تھا الحیثمان۔ یہ ظاہر ہے قریشیوں میں سے ہی تھا، اور جب یہ مکہ پہنچا تو اس کی بری حالت تھی، پھٹے ہوئے کپڑے، مٹی گرد آلود بری طرح سے، اور اس کو جب لوگوں نے دیکھا تو وہ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ شخص بھی جو ہے وہ جنگ کا حصہ تھا اور آرمی کا پارٹ تھا، اور وہاں پر گیا تھا لڑنے کے لیے۔ تو اس کے گرد لوگ اکٹھے ہو گئے، مگر اس کی حالت بہت ہی حونقوں والی تھی، بالکل دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ جیسے کہ اپنے حواسوں میں ہے۔ جس لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا ہے، اور کیا ہوا بدر کا کیا ہوا، تو الحیثمان جو ہے وہ باقاعدہ پینک ہو رہا تھا، اور جس طرح بڑبڑاتے نہیں آپ اپنے آپ سے بڑبڑا رہے ہیں، وہ اس طرح اس نے بڑبڑانا شروع کیا۔ وہ بھی مارا گیا، اور وہ بھی مارا گیا، اور عتبہ بن ربیعہ بھی مارا گیا، اور شیبہ بن ربیعہ بھی مارا گیا، اور ابو الحکم بن ہشام بھی گیا، اور ابو جہل جو ہے وہ بھی مارا گیا، اور ابو البختری بھی مارا گیا، اور فلانا۔ اور اس نے جب اس طرح نام لینے شروع کیے تو وہ اس طرح سے نام لیتا جا رہا تھا ایسے جیسے کہ کسی ٹرانس میں ہے، کسی بالکل اپنے اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی اور سے ہی دنیا میں ہی ہے، تو ایسے بولے جا رہا تھا۔ تو لوگوں نے اس کو کہا کہ لگتا ہے کہ یہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، یہ کہیں بچھڑ گیا شاید آرمی سے، تو اس کا یہ حال ہو گیا ہے بھٹکتے بھٹکتے، یا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تو صفوان بن امیہ جو ہے وہ ایک قریش کے لیڈرز میں سے تھا، جو امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، اور یہ نہیں گیا تھا کسی وجہ سے جنگ پہ، تو یہ وہاں موجود تھا۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس آدمی نے جو ہے نا وہ اپنا دماغ کھو دیا، یہ بالکل ڈیلوژنل باتیں کر رہا ہے، اور یہ کسی قسم کی دماغی بیماری سے جو ہے نا وہ گزر رہا ہے، تو یا یہ پوزیس ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو، اس سے جا کے پوچھو کہ صفوان بن امیہ کا کیا حال ہے، اپنا نام ہی لے کے نا اس نے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو۔ تو حسیمان جو تھا حیثمان، وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ صفوان تو وہ بیٹھا ہوا سامنے، تم لوگ مجھ سے اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہاں لیکن میں تمہیں یہ بات بتا دوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب اس کے بھائی کو اور اس کے باپ کو جو ہے بدر میں قتل کیا جا رہا تھا، وہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ناؤ دس واز دا پوائنٹ کہ اب سارے لوگ ایک دم سے الرٹ ہو گئے نا، اور ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں اس نے اپنا دماغ نہیں لوز کیا ہے، یہ صحیح اپنے ہوش و حواس میں ہے، یہ جو کچھ بول رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے ریئلائز کیا
کہ واقعی ان سب کی موت واقع ہو چکی ہے. جو ان کے جتنے قریش کے لیڈران تھے 27-28 ان سب کی موت واقع ہو چکی ہے, اور ابھی تک آرمی کا کچھ پتہ نہیں ہے, اور یہ شخص کسی طرح سے لٹ پٹا کے بدحواسی میں بھاگا ہے, اور یہ پہل ہم تک پہنچ گیا ہے. تو یہ بہت ہی شاکنگ سچویشن ہو گئی تمام مکہ والوں کے لیے, اور وہ آ کے اس سے پوچھنے لگے اور اس کو بار بار کریدنے لگے, اور اس کا فلانے کا کیا حال ہے, اور فلانے کا کیا حال ہے, اور اس کے بارے میں بتاؤ, اس کے بارے میں بتاؤ, اور ہر ایک کے بارے میں یہ کہتا وہ بھی مارا گیا, وہ بھی مارا گیا, وہ بھی مارا گیا. امام بہقی کہتے ہیں کہ موسیٰ بن عقبہ سے نریشن ہے کہ جب یہ خبر پہنچی مکہ میں کہ بدر میں ان کی اتنی بری پٹائی ہوئی ہے, تو جو عورتیں تھیں انہوں نے بیسکلی اپنے جو ہے نا وہ غم زدہ ہو کے انہوں نے اپنے بال کاٹ ڈالے, اور کئی جانور جو ہیں ہارسز اور کیملز اور یہ انہوں نے جو ہے وہ سیکریفائس کر دیے, جو جسے کہتے ہیں نا وہ اپنی بھینٹ چڑھاتے تھے اپنے بتوں کو, وہ سارا کچھ وہ انہوں نے کر دیا, اور شدید قسم کا واویلا مچ گیا پورے کے پورے مکہ میں. لوگ اونچا اونچا رونا شروع ہو گئے, اور بہت ہی جو ہے وہ برا حال ہو گیا مکہ کا. اچھا, اب مکہ میں جو لوگ موجود تھے ان میں ایک شخص یہ بھی تھے ابو رفیہ. یہ جو ہیں ابو رفیہ جو ہیں یہ العباس جو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام تھے, اور یہ ان کے لیے پوٹری کرتے تھے, یہ ان کے لیے جو ہے وہ بناتے تھے, کیا کہتے ہیں مٹی کے برتن وغیرہ بناتے تھے, اور بھی دوسرے کام کیا کرتے تھے. اس وقت یہ ام الفضل کے ساتھ جو ہیں وہ بزی تھے اور یہ کچھ بنا رہے تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ ابو لہب جو ہیں وہ العباس کے بڑے بھائی تھے, ٹھیک ہے. ابو لہب جو ہے اور عباس اس وقت جو ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں ہیں, اور وہ مدینہ میں ہیں, ٹھیک ہے. وہ ایز اے پرزنر آف وار وہ ان کے ساتھ گئے. اب یہ ہوا اور یہ چیز یہ نریشن ہمیں اکرمہ ایک اور غلام تھے عباس کے جو کہ ہمیں نریٹ کرتے ہیں عبداللہ بن عباس کی زبانی یہ واقعہ, ٹھیک ہے, ابو رافیہ کا. ابو رافیہ جو ہے وہ عباس کے زرخرید غلام تھے, اور اس لیٹر آن بعد میں جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اسلام ڈکلیئر کیا اور انہوں نے وہ مدینہ آئے تو انہوں نے ان کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً پیش کیا, اور پھر ابو رفیہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ آزاد کر دیا. تو ان کا پورا نام یہ بھی کہا جاتا تھا ابو رفیہ مولا رسول اللہ. آپ کو پتہ ہے مولا جو ہے وہ اس بندے کو کہا جاتا ہے جو کہ آزاد کردہ غلام ہو, ٹھیک ہے. اور رسول اللہ نے کیونکہ ان کو آزاد کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ان کو ابو رفیہ مولا رسول اللہ کہا جاتا ہے. تو بدر کے وقت سب کی فیملیز جو ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا ہوا تھا, جس طرح اور بہت سارے مکہ میں غلام تھے انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا, لیکن ان لوگوں کی کیونکہ کوئی حیثیت نہیں تھی اور بہت ہی بری حیثیت تھی, تو یہ اپنے اسلام کو چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ بالکل چھپائے ہوئے تھے. اور صرف یہی نہیں بلکہ العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وائف تھیں, جو ان کی بیوی تھیں ام الفضل, کہا جاتا ہے کہ ام الفضل دوسری عورت تھیں مکہ میں جنہوں نے کہ اسلام قبول کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. تو یعنی کہ وہ اتنا ارلی آن وہ مسلمان تھیں, میں بھی ان کی وجہ سے جو ہے وہ العباس نے اسلام قبول کیا, لیکن انیشیلی ان کا اسلام اتنا مضبوط نہیں تھا, ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا, اور ان کو یہ ڈیولپ کرنے میں جو ہے وہ ٹائم لگا. اور ہم دیکھیں گے کہ یہ بدر کے بعد جب یہ واقعہ ہوتا ہے کہ ان کو پرزنر بنا لیا جاتا ہے, اس کے بعد ان کا جو اسلام ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے, تو ان کے ایمان میں جو ہے وہ تقویت آتی چلی جاتی ہے. لیکن اپ ٹل ایٹ دس پوائنٹ العباس اتنے زیادہ ایمان والے نہیں ہیں جتنے کہ پریبلی ان کی وائف ہیں یا ان کے غلام ہیں, ٹھیک ہے. تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مطلب اپنا کام کر رہے تھے, اور ام الفضل جو ہیں وہ ابو رافیہ کے آس پاس ہی وہ کوئی اور اپنا کام کر رہی تھی اور ابو رافیہ اپنا کام کر رہے تھے. تو ابو لہب جو ہے وہ آیا ان کی طرف, اب ظاہر ہے وہ فیملی ممبر تھا, وہ آیا اور وہ بیٹھا, اور ابو لہب نے جو ہے نا بلایا المغیرہ ابن الحارث ابن عبد المطلب, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہوتے ہیں,
ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ المغیرہ میرے پاس آؤ، بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا، جو بدر ہے اس میں کیا ہوا، مجھے وہ سارا واقعہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں بتاؤ۔ تو المغیرہ نے ان کو بتانا شروع کیا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی کہ ہم جب میدان جنگ میں پہنچے ہم نے سب کچھ کیا، ہم اپنی ریچ میں رہتے ہوئے اپنی پہنچ میں جو کچھ کر سکتے تھے، ہم جتنا ڈٹ کے مقابلہ کر سکتے تھے ہم نے اتنا ڈٹ کے مقابلہ کیا، لیکن جو ہے وہ ہم ایسا لگتا تھا جیسے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے یا ہم کچھ بھی کر نہیں پا رہے۔ مسلمانوں نے جو ہے وہ ہمیں اتنا بے بس کر دیا کہ انہوں نے جس وقت اور جیسے چاہا ہمیں مارا اور جیسے چاہا ہم میں سے کئی لوگوں کو پکڑ لیا، اور ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ لیکن واللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر سخت لڑائی نہیں ہو سکتی جتنی کہ ہم نے کر لی وہاں پہ، لیکن ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، اور وہ ہمارے اوپر ہمیں رونتے ہوئے اس طرح سے گزر گئے جیسے کہ ہم کوئی کیڑے مکوڑے ہوں۔ اور پھر ہم ان لوگوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے جو ان مسلمانوں کے ساتھ آئے تھے، یہ لمبے چوڑے قد کے اور سفید کپڑوں میں ملبوس بڑے خوبصورت نوجوان تھے، اور ان کے گھوڑے جو ہے وہ اس طرح کے تھے بڑے، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ اور ان کے گھوڑے جو ہیں یہ زمین پر چل نہیں رہے بلکہ یہ ہوا میں فلوٹ کر رہے ہیں، تو یہ زمین سے اوپر تھے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ ابن الحارث جو ہیں یہ کس کی بات کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جب کسی کو مارتے تھے یا کسی کو جس کو چاہتے تھے یہ پکڑتے تھے، اس کو مارتے تھے یا اس کو اپنا غلام بنا لیتے تھے، اور ہم میں سے کوئی بھی کچھ نہیں ان کے خلاف کر سکتا تھا۔ تو ابو رافیہ جو ہے نا وہ یہ سب سن رہے ہیں، ان کی پیٹھ ہے اور ابو لہب کی بھی پیٹھ ہے ابو رافیہ کی طرف، اور ابو رافیہ یہ سب کچھ سن رہے ہیں، اور اچانک ان کے اتنے جذبات بھڑکتے ہیں اور وہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ وہ چلا کے کہتے ہیں کہ واللہ یہ تو جو ہے وہ ملائکہ تھے، یہ تو ملائکہ تھے۔ تو ابو لہب پلٹ کے دیکھتا ہے اور اس کو شدید غصہ چڑھتا ہے، اور وہ ایک زور کا مکہ مارتا ہے ابو رافیہ کو، اور ابو رافیہ ظاہر ہے اولڈ ایج کے بھی ہیں اور فریلس ہیں اور ہیں بھی غلام، کچھ کر نہیں سکتے، وہ زمین پہ گر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ابو لہب ان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے اور ان کو خوب مارتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ لگتا ہے کہ بس یہ مار ہی دے گا نا ابو رافیہ کو۔ تو فضل جو یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں پیچھے سے پکڑ کے کھینچتی ہیں ابو لہب کو، اور ابو لہب جو ہے وہ اتنا اس وقت شدید غصے میں ہوتا ہے کہ پلٹ کر الفضل کو بھی مارتا ہے، ان کو بھی گرا دیتا ہے، اور یہ بھی لحاظ نہیں کرتا کہ وہ ان کے بھائی کی بیوی ہیں اور جو ہے وہ کس سچویشن میں ہے اور وہ کہاں بیٹھا ہے، کوئی لحاظ نہیں کرتا ابو لہب۔ بیسکلی یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنا دماغ لوز کر دیا ہوا ہے، تو وہ ان کو خوب مارتا ہے۔ تو الفضل نیچے جب گر جاتی ہیں، پاس میں ان کے پاس کوئی ڈنڈا سا پڑا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، وہ اٹھا کے اس کو کھینچ کے مارتی ہیں ابو لہب کو، اور ساتھ میں کہتی ہیں تو تم یہ کرو گے اپنے بھائی کی جو ہے وہ غلام کے ساتھ اور ان کی بیوی کے ساتھ، جبکہ وہ خود جب ہمارے گھر کا سید یا ہمارے گھر کا سربراہ یا بڑا جو ہے وہ گھر میں موجود نہیں ہے، تو تم یہ کرو گے ان کے غلام کے ساتھ کہ تم ان کی جان ہی لے لو گے، کیسے ایسے تم کیسے کر سکتے ہو؟ اور اس کے ساتھ ہی ابو لہب کو وہ جو زوردار وہ کوئی چیز مارتی ہے نا اٹھا کے، اس کا سر کھل جاتا ہے، اس میں سے جو ہے خون بہنے لگتا ہے شدید۔ اس کے بعد ابو لہب جو ہے اٹھتا ہے اور وہاں سے غصے میں پیر پٹکتا ہوا نکل جاتا ہے، بہت ہی ہیوملیٹڈ جو ہے نا وہ فیل کرتا ہے ڈیفینیٹلی، اور یہاں سے نکل جاتا ہے۔ اور ہوتا یہ کہ یہ آخری قصہ ہے جو ابو لہب کا ہم سنتے ہیں۔ اس کے بعد ابو لہب کو نہ کوئی دیکھتا ہے نہ کوئی اس سے بات کرتا ہے، کیونکہ ابو لہب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پورے ایک ہفتے کے اندر۔ اس واقعے کے ابو لہب جو ہے وہ مارا جاتا ہے، اور وہ مرتا بھی بہت ہی پینفل اور بہت ہی بری قسم کی موت ہے۔ جب یہ اٹھتا ہے وہاں سے اور نکل جاتا ہے تو گھر جا کے کہتے ہیں کہ اس کو کوئی عجیب و غریب قسم کی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے یا کچھ معلوم نہیں کہ انفیکشن ہو جاتا ہے، بہرحال اس کو کچھ ہو جاتا ہے جو کہ وبائی ٹائپ کی جو ہے نا اس میں آثار ہوتے ہیں۔ تو اس کے گھر والے بھی اس سے اتنا وہ ہو جاتے ہیں کہ ایک گھر کے باہر ایک چھپڑ سا بنا کے نا اس کو اس میں رکھ دیتے ہیں کہ تم گھر کے اندر نہیں آنا، ہم سے بات نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی لگ جائے یہ بیماری، جس طرح ہم لوگوں نے کووڈ-19 میں کیا۔ بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ کیڑے پڑ گئے تھے جسم میں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بڑے بڑے سے جو ہے پھوڑے سے نکل آئے تھے اور ان میں سے پیپ نکلتی تھی یا ان میں سے کیڑے نکلتے تھے، اس کو کچھ ایسا ہوا۔
اور یہ میریکولسلی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل صحیح سلامت مارتا پیٹتا گیا ہے، اور سوائے اس کے کہ ام الفضل نے اس کو سر کے اوپر ایک شدید چوٹ ماری ہے، اس کے علاوہ اس کو جسمانی طور پہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور ایک دم سے یہ بیماری اس کو پھوٹتی ہے اور اتنی بری طرح پھیلتی ہے کہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے بس اس کی چیخوں کی آوازیں سنی، اس چھپڑ میں سے ہم اس کی چیخوں کی کراہنے کی آوازیں سنا کرتے تھے، اور اس کے پاس سے شدید بدبو آتی تھی، اور اس کے جسم نے ابھی اس کی زندہ حالت میں اس کے جسم نے راٹ کرنا شروع کر دیا تھا، جس طرح ہم نے امیہ بن خلف کی بات کی تھی کہ اس کے جسم نے بھی اسی وقت، ابھی وہ مرا ہے، ہم جانتے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد وہ روٹن ہونے کا پروسیس شروع ہوتا ہے انسانی جسم کا، لیکن اسی وقت جو ہے امیہ بن خلف کی باڈی نے بھی راٹ کرنا شروع کر دیا تھا، بالکل اسی طرح ابو لہب کی یہ زندہ ہے اور اس کے پاس سے بدبوئیں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور اس کی باڈی نے راٹ کرنا شروع کر دیا، اس کے اپنے بیٹے بیوی ہر ایک نے اس کو ابینڈن کر دیا، اس کو ایک چھپڑ کے اندر ڈال دیا، اور کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اور پھر ہفتے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ کراہنے آہننے کی آوازیں جو ہیں وہ بھی آنا بند ہو گئیں، اور جب وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں تو کسی شخص نے جو ہے آ کے، کسی بوڑھے نے آ کے جو ہے نا وہ اس کے بیٹوں کو غیرت دلائی، اور اس کے کہا کہ تم لوگ کس قسم کے اولادیں ہو کہ تمہارا باپ شاید مر چکا ہے اندر، اور تم میں سے کوئی جا کے چیک بھی نہیں کر رہا اسے اور دیکھ بھی نہیں رہا کہ اس کی حال کیا ہے، اگر وہ مر گیا تو اس کو اٹھا کے دفناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم نہیں جانا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ بیماری ہمیں بھی لگ جائے جو ان کو لگی ایک دم سے، اور وہ لوگ اٹھانے کو باپ کی باڈی کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھے بیٹے ابو لہب کے دونوں۔ تو پھر انہوں نے کسی کو ہائر کیا، مکہ میں جو غلام تھے ان میں سے کسی کو پیسے دے کے انہوں نے ہائر کیا کہ ابو لہب کی باڈی کو جو ہے وہ ڈسپوز آف کیا جائے۔ تو انہوں نے اس کی باڈی وہاں سے نکال کے لے جا کے پہاڑوں کے اوپر انہوں نے بھی بس پھینکی، اور دور سے اس کے اوپر بہت سارے پتھر پھینکے۔ اس طرح سے ابو لہب کا جو ہے نا وہ کریا کرم ہوا، کہہ لیں آپ، کہ اس کو دفنایا گیا، کہ اس کے اپنے خاندان والوں نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چن کے قریش کے اندر جتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان تھے، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی تھی، ان کو بدر کے دنوں میں جو ہے وہ ختم کر دیا۔ جو نہیں گیا اس کو اس طرح سے ختم کر دیا۔ ابو لہب واحد تھا ان سرداروں میں سے جو کہ بیچ میں شامل نہیں ہوا تھا، بدر کے گیا نہیں تھا، تو ابو لہب کی موت بھی اسی طرح ہوئی، اور اتنی ہی اذیت ناک ہوئی جتنی کہ باقی ساروں کی ہوئی۔ تو اس طرح سے، اور پھر جب کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی مکہ گئیں اور انہوں نے وزٹ کیا اور وہ ابو لہب کے گھر سے گزرتی تھیں نا، تو وہ اپنا پورا منہ ڈھک لیتی تھیں، کیونکہ وہ کہتی تھیں کہ یہ ایسے شخص کا گھر ہے جس کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا، تو وہاں سے اپنا منہ ڈھک کے جو ہے وہ جلدی سے گزر جاتی تھیں۔ اچھا، اب یہ ہوا، اب ہمیں یاد ہے، آپ کو یاد ہے کہ جس وقت یہ شروع کرنے لگے تھے ہم بدر کا واقعہ، اس وقت ہم نے عاتقہ کا جو ہے وہ خواب بیان کیا تھا۔ عاتقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، العباس کی سگی بہن تھی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بولڈر گرا ہے اوپر سے، ماؤنٹ کے اوپر سے، اور اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ ریزہ ہو کے ایک بڑے سے پتھر کے ہر گھر میں گئے۔ یہ بالکل وہی سین اب ہو گیا تھا مکہ میں، کیونکہ ہر گھر سے جو ہے نا وہ چیخنے چلانے کی، کراہنے کی اور نوحہ کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اتنا زیادہ پورے مکہ میں یہ آوازیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ ابو سفیان جو اس وقت جو ڈیفیکٹو لیڈر بن گیا تھا، اس نے اس بات کو بالکل پروہیبٹڈ کر دیا۔ اس نے ایک طرح سے لا پاس کر دیا کہ کوئی روئے گا نہیں، کسی کی آواز نہیں آنی چاہیے، گھر سے باہر کسی کی آواز نہ ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کو اور جو مسلمانوں کے ساتھی ہیں ان کو ہم یہ پیغام نہیں دینا چاہتے کہ ہم لوگ اتنے تکلیف میں ہیں اور ہمارے ساتھ اتنا برا ہوا ہے، ہم ان کو یہ خوشی نہیں دینا چاہتے۔ تو کوئی شخص بھی روئے گا نہیں۔ نہ صرف یہ، پھر ہم نے بات کی تھی کہ ابو سفیان نے اپنے بیٹے کا بھی فدیہ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو اس نے باقی بھی سب لوگوں کو کہا اور منع کر دیا کہ کوئی فدیہ نہیں دے گا، کسی کو ضرورت نہیں ہے فدیہ دینے کی کسی قسم کی، اور جو پرزنرز ہیں ان کو بیٹھے رہنے دو وہاں پر، کوئی نہیں آئے گا واپس، کوئی ان کو لینے نہیں جائے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ سب کہتے، ابن کثیر کہتے ہیں کہ ایک تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اس جنگ میں ہوئی بری، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایڈڈ پنشمنٹ دی کہ یہ اس کے اوپر
اپنے مرنے والوں کے اوپر رو بھی نہیں سکتے تھے اور ان کا جو ہے وہ غم بھی نہیں منا سکتے تھے، وہ نوحہ بھی نہیں کر سکتے تھے. اس زمانے میں بڑا یہ رواج تھا، اور یہ باقاعدہ ایک جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی تقریب ہوتی ہے، اس طرح سے جب کوئی مر جاتا تھا، اسپیشلی کوئی بڑا لیڈران میں سے کوئی مر جاتا تھا، تو باقاعدہ اس کے اوپر نوحہ کیا جاتا تھا بیٹھ کے، اور پیٹتی تھیں عورتیں اپنے آپ کو، اور اونچا اونچا ویلنگ ہوتی تھی اور روتے تھے، جس کو کہ اسلام نے منع فرما دیا تھا. لیکن اس میں ان لوگوں کو بہت اپنی جو ہے نا وہ ایک سیٹسفیکشن سی ملتی تھی کہ چلو سب مل کے رو رہے ہیں، سب کا غم ہلکا ہو رہا ہے، ہم سب ایک ہی پوائنٹ پر ہیں. بڑا ایک سینس آف یونٹی جو ہے وہ ہو جاتا تھا. تو ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اور مزید عذاب تھا کہ ان کو اس چیز سے بھی بالکل منع کر دیا گیا کہ یہ اپنے کسی لاس کے اوپر، کسی درد پہ یہ ہرگز روئیں گے نہیں کسی بھی طرح سے. تو یہ ہوا. ان کے درمیان جو ہے نا ایک بوڑھے جو کہ نابینا بھی ہو چکے تھے، الاسود ان کا نام تھا، اور یہ بھی عبد المطلب کے کوئی بیٹے تھے، ان کی نسل میں سے تھے. تو ان کے 3 بیٹے مارے گئے. اس میں جو ہے نا بدر میں 3 بیٹے تھے ان کے، انہوں نے شرکت کی اور وہ تینوں کے تینوں قتل ہوئے. تو یہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے اور یہ بہت زیادہ جو ہے نا ان کا غم منانا چاہتے تھے، لیکن اس کی ظاہر ہے وہ بڑے سردار کی وجہ سے جو ہے وہ سب منع ہو گیا، تو یہ بالکل غم نہیں منا سکے. تو یہ گھر میں بیٹھ کے روتے رہتے تھے، کڑتے رہتے تھے. ایک دن انہوں نے کسی عورت کی آواز سنی، اونچی سی باہر سے آئی، تو انہوں نے جلدی سے بھیجا کسی کو کہ جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ کیا یہ بین اٹھ گیا ہے، کہ نہ رونے کا جو بین لگایا ہوا تھا ابو سفیان نے وہ اٹھ گیا ہے. اگر وہ ختم ہو گیا تو میں اپنے بچوں کا غم منانا چاہتا ہوں. لیکن وہ باہر گیا اور خبر لے کر آیا کہ نہیں، وہ تو کوئی عورت جو ہے وہ پوچھتی پھر رہی تھی لوگوں سے اور غم کر رہی تھی کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے وہ کر رہی تھی. تو پھر الاسود نے اس کے اوپر ایک بڑی پوئٹری کہی کہ یہ عورت جو ہے وہ اپنے گمے ہوئے اونٹ کے اوپر رو رہی ہے، جبکہ رونا تو اس کو جو ہے میرے بیٹوں کے لیے چاہیے، اور میں نے تو 3 بیٹے کھو دیے، اور وہ سب کے سب لیڈران میں سے تھے قریش کے، اب وہ چلے گئے ہیں، اب لوگوں نے پنجے گاڑ لیے ہیں اور جو ہے وہ نظریں جما لی ہیں میری سرداری پہ. اس طرح اس نے بڑی جو ہے وہ پوئٹری کی. بہرحال یہ سب کچھ جو ہے وہ مکہ میں چل رہا تھا. ہم واپس آتے ہیں مدینہ کی طرف. مدینہ میں ہم جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرنے والا بھیجا، اور وہاں پر بھی بہت بڑا شوق تھا یہ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی فوج اتنی بڑی اور اتنی جو ہے وہ اتنے زیادہ ریسورسز والی فوج کو جو ہے وہ پچھاڑ دے. اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا. جب زید بن حارثہ لے کر آئے خبر وہاں پہ، تو انہوں نے دیکھا کہ جنت البقیع سے کچھ لوگ نکل رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی کی اسی دن ڈیتھ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی خوشی دی، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا غم دیا. ایسے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کے کھینچ کے رکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ خوش نہ ہو جاؤ، اتنا زیادہ اس دنیا میں گم نہ ہو جاؤ. یہ پرپز نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے نا یہ آپ کا پرپز نہیں ہے. یو ہیو اے ہائر پرپز. آپ کو اس میں بھی اپنی بہت بڑی خوشی میں بھی جو ہے وہ اللہ کو یاد رکھنا ہے. اور اللہ کو یاد رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں آنے والے غم، آپ کے اوپر ٹوٹنے والے دکھ درد، جن سچویشن سے آپ گزرتے ہیں نا، وہ سچویشن کہتے ہیں، حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اگر وہ آپ کو اللہ کے قریب لے جا رہی ہے نا، اگر آپ نے اس تکلیف میں، اس درد میں آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، آپ اور زیادہ اللہ سے لو لگا رہے ہیں، آپ اور زیادہ اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر آپ اس کو ہرگز اپنے لیے پنشمنٹ نہ سمجھیں، پھر آپ اس کو ہرگز آزمائش نہ سمجھیں. یہ تو آپ کی بہتری کے لیے ہے، کیونکہ یہ تو آپ کے حق میں اچھا ہی اچھا ہو رہا ہے. ہاں اگر آپ کسی ایسے غم میں، ایسے ڈسٹریس میں مبتلا ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کیے جا رہا ہے، اور آپ کا وہ فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے ڈاؤٹس بڑھتے جا رہے ہیں، اور آپ اللہ پر غصے پہ غصہ کیے جا رہے ہیں، تو پھر یقیناً یہ آپ کی بہت بڑی آزمائش بھی ہے جس میں کہ آپ فیل ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کی پنشمنٹ بن جاتی ہے. تو وہی چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم گاہے بگاہے ان کی پوری لائف میں دیکھتے ہیں کہ غم اور خوشی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اینی ویز اس دن ایک اور بھی کام ہوا بہت سارے ہنڈریڈز آف مائلز اوے. جس وقت بدر ہو رہی تھی اور جس وقت بدر کی فتح ہوئی، اسی وقت
بہت دور جو ہے نا دو اس وقت کی جو سپر پاورز ہیں وہ آپس میں لڑ رہی تھیں، رومنز اور پرشینز. ٹھیک ہے، رومنز جو تھے وہ بائزنٹینینز تھے اور پرشینز جو ہیں ان کو سیسنڈ کہا جاتا ہے. تو یہ دونوں ایمپائرز آپس میں لڑ رہی تھیں، اور اس سے پہلے کئی سالوں سے یہ ہو رہا تھا کہ پرشینز جو تھے، سیسنڈ جو تھے، وہ ہمیشہ رومنز کے اوپر غلبہ پا جاتے تھے. وہ ہمیشہ جو ہے وہ جیت جاتے تھے، اور ان کی ایمپائر جو وہ بڑی سے بڑی ہوتی جا رہی تھی. اور رومنز جو ہے ان کو ہر دفعہ ڈیفیٹ ہوتی تھی. کچھ سال پہلے بھی جب یہ ڈیفیٹ ہوئی تھی، اس وقت غالباً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعویٰ کا یا قرآن کے نزول شروع ہونے کے بعد 6واں یا 7واں سال تھا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ روم نازل فرمائی. اور اس وقت بھی ایک ان کی بہت بڑی وار ہوئی تھی، جس میں کہ جو رومنز ہیں ان کو بہت بری ڈیفیٹ ہوئی تھی، وہ بہت بری طرح ہار گئے تھے پرشینز سے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ روم نازل فرمائی اس وقت، اور سورہ روم کیا تھی؟ الف لام میم غلبت الروم. رومی جو ہے ان کو شکست ہوئی، غلبت الروم ان کو شکست ہوئی، لیکن بہت جلد ہی جو ہے یہ غلبہ پائیں گے. مطلب یہ شروع کی 4 آیات ہیں سورہ روم کی، جس کا مطلب یہ بنتا ہے. تو اب یہ والی جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی نا اور یہ آیات نازل ہوئیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنی، تو انہوں نے ذکر کیا. اور ان کے ظاہر یہ سارے آپس میں اس وقت دوست احباب تھے. ابی بن خلف جو ہے وہ ایک اور قریش کا سردار تھا، تو اس کے سامنے ذکر کیا کہ اچھا ہاں بے شک ان لوگوں کو ابھی ڈیفیٹ ہوئی ہے، یہ بری طرح سے شکست کھا گئے ہیں، لیکن بہت ہی جلد جو ہے نا وہ یہ غلبہ پانے والے ہیں رومی جو ہیں. تو اس پر ظاہر جن لوگوں کی نظر ہوتی ہے ساری دنیا کی پولیٹکس کے اوپر، وہ جانتے ہیں کہ نہیں یہ تو بالکل بھی جو ہے پاسبل ہی نہیں ہے. ابی نے کہا یہ بالکل بھی پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو فیوچر کی پریڈکشن ہے، قرآن میں ہے، تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ بات ہو نا. تو اس پر ابی نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو اس پر شرط لگا لیتے ہیں، اگر تم جیتے تو تم مجھے اتنے کیملز دو گے، اور اگر میں جیتا تو میں تمہیں اتنے کیملز دوں گا. ان لوگوں کی آپس میں شرط لگ گئی. تو پھر ابی نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اچھا تو پھر کتنے سال تم کہتے ہو، کیونکہ اس میں تو کوئی ٹائم لائن تو ہے نہیں، تو کتنے سال؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا 6 سال. 6 سال کے اندر جو ہے نا یہ ہوگا. لیکن 6 سال میں نہیں ہوا، یہ ہوتا ہے 9 سال کے اندر. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا، تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو اس آیت میں جو لفظ یوز ہوا ہے نا بضع سنین، اس کا مطلب ہے کچھ سالوں میں. اور وہ کچھ سالوں میں عربک میں اس کا بھی ایک نمبر ہے جو کہ 3 سے 9 کے بیچ میں ہے. کچھ کا مطلب بضع سنین کا جو ہے وہ کچھ کا مطلب اس کا مطلب ہے کہ 3 سے 9 کا صیغہ، اس کو وہ فیو ایئرز میں یا کچھ سالوں کا جو ہے وہ مانتے ہیں. اور یہ بات بالکل درست ہے. اگر آپ جا کے عربک کی لنگوسٹکس میں دیکھیں اور اس کی لینگویج میں جا کے پڑھیں، اس کی عربک لٹریچر پوری طرح دیکھیں، تو اس میں آپ کو واقعی پتہ چلے گا کہ اس لفظ کا مطلب اتنا ہی ہے. اور ایگزیکٹ 9 سالوں کے بعد جو یہ ہو رہا ہے، اور ہو بھی کس دن رہا ہے؟ ایگزیکٹلی اسی دن جس دن جو ہے وہ ادھر غزوہ بدر مسلمان جیت رہے ہیں، تو ادھر جو ہے وہ رومنز جو ہیں وہ ان کو وکٹری ہو رہی ہے وہاں پر، اور کئی 100 میل دور. اور دیکھا جائے تو مسلمانوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں چل سکتا، کیونکہ وہاں سے جو فاصلہ ہے وہ ہی تقریباً 2 ہفتے کا ہے. 2 ہفتے سے پہلے تو وہاں سے کوئی خبر بھی نہیں آ سکتی مسلمانوں کے پاس. تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر اتنے سال پہلے، 9-10 سال پہلے جو ہے وہ قرآن میں ہم کو بتا دی. میں اس آیت میں صرف ایک جو ہے نا وہ نہیں ہے، ایک پریڈکشن نہیں ہے، اس میں 2 پریڈکشن ہے. وہ دیکھیے کس طرح، الف لام میم رومی مغلوب ہو گئے، ٹھیک ہے، نزدیک کے ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے. اب یہ پریڈکشن آ رہی ہے کہ وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب پھر جو ہے وہ کسی اس میں غالب آئیں گے. اور پھر جو چوتھی آیت ہے اس میں فی بضع سنین یہ لفظ آتا ہے چند ہی سال میں، یعنی کہ اور پہلے پچھلے سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس دن مسلمان خوش ہوں گے.
ٹھیک ہے. اب مسلمانوں کو اس وقت نہیں پتہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت نہیں پتہ تھا جب یہ آیت کا نزول ہوا تھا کہ مسلمان خوش کیوں ہوں گے. وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ہاں رومی جو ہے وہ غلبہ پا جائیں گے، اور رومی میں زیادہ تر جو ہے وہ کرسچنز ہیں، تو شاید اس لیے مسلمان خوش ہو جائیں کہ جو ہے وہ اہل کتاب ہیں ان کا غلبہ ہوا. لیکن نہیں، مسلمانوں کو ان کی اپنی خوشی ایٹ دا سیم ٹائم، یعنی کہ بدر کی جو پریڈکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سال پہلے اس آیت میں دے دی تھی کہ اس دن مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے. تو عین وہی ہوا کہ مسلمان خوش ہوئے اپنی وکٹری پہ بدر کے دن پر، اور دوسری طرف رومی جو ہیں وہ خوش ہوئے کہ ان کو ایک عرصے کے بعد اس پر جو خسرو پرویز تھا اس پرشین امپائر کا، اس کے اوپر ان کو غلبہ ہوا. اور یہ پریڈکشن اللہ تعالیٰ نے 9 سال پہلے قبل جو ہے وہ قرآن میں آلریڈی دے دی. اور اس میں اب یہ چیز بھی دیکھیں، اگر آپ نان مسلم بکس آف ہسٹری دیکھیں، اور میں ان چیزوں کا ذکر اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ سیرہ صرف ایک پرسپیکٹیو سے آپ نہ دیکھیں، آپ اس کو ہسٹری کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں کہ یہ ہسٹوریکل ایونٹ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، ان کا آنا دنیا میں اور دنیا میں اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، اس سے بھی دیکھیں، ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں اور قرآنک پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں. تو مجھے یہ ہے کہ دونوں پرسپیکٹیو جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلنے چاہیے سیرہ کے، کہ جو ہے وہ سیرہ کس ٹائم پلیس میں جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بڑے ڈاؤٹس رہتے ہیں نا سنہ کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں، تو ان کو چاہیے کہ وہ جا کے یہ سیرہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسلامک ہسٹری ہی صرف نہ پڑھیں، وہ ویسٹرن ہسٹری پڑھ لیں، کیونکہ یہ پرفیکٹلی کولائڈ کرتی، کنسائڈ کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیرالل چلتی ہیں. آپ اس دور کی ویسٹرن ہسٹری کو اٹھا لیں اور اسلامک ہسٹری کی بکس اٹھا لیں، یا سیرہ آپ دیکھ لیں جو کہ اٹ سیلف ہسٹری ہے، تو یہ بالکل ساتھ ساتھ ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آپ پائیں گے. تو جو لوگ انتہائی جن کو ڈاؤٹس رہتے ہیں نا، اور جو منکر حدیث ہیں، منکر سنہ ہیں، جن کو بڑا مسئلہ ہے ان سب چیزوں سے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاؤٹس اس طرح سے دور کریں. دس کوڈ بی ون آف دا ویز کہ وہ مطلب پروف کر سکتے ہیں. یہ پروف ہے اس بات کا کہ جو کچھ حدیث میں کہا جا رہا ہے، جو کچھ سیرہ میں کہا جا رہا ہے، کہ وہ 100% صحیح ہے. اور سیرہ کتنی پریزرو ہے. ان لوگوں کو سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے نا کہ وہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے پریزرو کیا ہے، سیرہ اور حدیث جو ہے، یہ سننا جو ہے، یہ تو انسانوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے، تو یہ تو پریزرو نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہم کیسے یقین کریں. تو یہ طریقے ہوتے ہیں یقین کے، یہ انسانی عقل اپنے لیے وہ طریقے، وہ پیرامیٹرز جو ہیں وہ خود سے ڈھونڈ لیتی ہے. ان میں سے ایک پیرامیٹر ہے کہ آپ آلٹرنیٹلی دیکھیں کہ دنیا میں اور کہاں کہاں کیا کیا واقعات ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا جو ہے ملا کے اور رکھ کے دیکھیں کہ یہ بات وہاں پر بھی ہو رہی ہے اور یہ بات یہاں پر بھی، تو 100% ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہی ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیرہ اور حدیث جو وہ بہت اچھی طرح سے ویل پریزروڈ ہیں. تو یہ والی چیز ہے. خیر، یہ ایک سائڈ پوائنٹ تھا. اور پھر یہ کہ ہوا کیا تھا کہ ہیراکلیوس جو اس وقت رومنز کا بادشاہ تھا، اس نے ایک بہت زوردار مارکا کیا، بہت زوردار اٹیک کیا سیسنیڈ امپائر پہ. خسرو پرویز یہ دویم خسرو پرویز دویم تھا، جو کہ اس وقت، اور قدر اللہ ایسا ہوئی کہ جس وقت اس نے حملہ کیا اسی وقت اس کے 2 بہت بڑے فلینکس، یا 2 بہت بڑے آپ کہہ لیں سپہ سالار یا بہت بڑے فوج کے رینکس جو ہیں وہ گر گئے، وہ ڈیفیکٹڈ ہو گئے کسی وجہ سے، یا انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. اور اس کے خاندان میں سے کوئی ایک شخص تھا، پتہ نہیں اس کا بھانجا تھا یا بھتیجا تھا، وہ اٹھا اور اس نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، اور اندرونی بغاوت، اندرونی خلفشار کا یہ شکار ہوا. ادھر سے ہیراکلیوس نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت یہ سیسنیڈ امپائر کے اوپر جو ہے وہ ان کا کو ڈیفیٹ ہوئی رومنس کی. تو یہ اس کی تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا. واپس آتے ہیں مدینہ میں اب خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور جو ہے اب وہ پروسیس شروع ہو گیا ہے. ہفتہ ہم سمجھیں کہ ہم ایک 1.5 ہفتے کی بات کر رہے ہیں اب بدر کے بعد کی، کہ جس وقت جو پرزنرز تھے، جو قیدی بنائے گئے تھے، اب ان کے فری ہونے کا پروسیس شروع ہونا ہے، یا ان کو اطلاعیں بھجوائی جا رہی ہیں کہ بھئی آپ کا بندہ بھی ہمارے پاس قیدی ہے، آپ کا آئیں فدیہ دیں اور چلے جائیں. اور ان کے فدیہ جو ہیں وہ بھی پوری طرح سے ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں کہ کس نے کتنا پے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ابو عبیدہ
ایک بہت مشرکین کی سائڈ سے ایک بہت فائٹر تھا جو کہ وہاں سے آیا. اس کا بیٹا جو ہے نا المطلب بن ابو الوداع جو ہے وہ ایک رات مکہ سے خاموشی سے نکلا اور وہ مدینہ گیا، اور اس نے مدینہ جا کے اپنے باپ کا جو فدیہ تھا وہ ادا کیا اور اپنے باپ کو چھڑا کر لے کے آ گیا. ابو الوداع کو چھڑا کر لے آیا، اور اس کو خاموشی سے نکلنا اس لیے پڑا کیونکہ ہم نے بات کی ابھی کہ ابو سفیان نے منع کیا ہوا تھا سب لوگوں کو کہ کوئی نہیں جائے گا، میں اپنے بیٹے کو نہیں چھڑانے جا رہا، کوئی بھی نہیں جائے گا چھڑوانے کے لیے جناب. لیکن بہرحال یہ گیا اور اس نے جا کے جو ہے وہ اپنے باپ کو چھڑوایا، بیٹے نے جا کے. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص آ گیا مکہ واپس، تو پھر ان کے لیے ایک طرح سے دروازے کھل گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح سے اپنا فدیہ بھیج کے اپنے قیدیوں کو واپس بلانا شروع کر دیا. ابو سفیان یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. اب ظاہر ہے بیٹے کی یاد تو اسے ستاتی تھی، لیکن پیسے کی محبت زیادہ تھی، تو وہ پیسہ نہیں دینا چاہ رہا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ ان دنوں میں نام قریش، ظاہر وہاں پر مکہ میں حج ہوتا تھا، عمرہ ہوتا تھا، تو غالباً حج کا دور تھا، اور مدینہ سے جو ہے وہ ایک بہت ہی اولڈ صحابی کہہ لیں آپ کہ وہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، وہ گئے ہوئے تھے مکہ، اور انہوں نے جو ہے وہ حج کی نیت سے وہ گئے اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. اب سب کو پتہ تھا کہ خانہ کعبہ تو حرم ہے، آپ اپنے باپ کا قاتل بھی وہاں پہ دیکھ لیں تو آپ اس کو بھی کوئی کسی قسم کی ضرر نہیں پہنچا سکتے، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا ایز لانگ ایز وہ مکہ کی حدود میں، خانہ کعبہ کی حدود میں موجود ہے، کیونکہ وہ حرم ہے. لیکن ابو سفیان نے کیا کیا، اب اس کو ظاہر ہے ایک وہ فیلنگ بھی تھی کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے، ایک طرف وہ سردار ہے کہ اس نے جو ایک دفعہ جو بات کہہ دی اس سے اس نے نہیں مکرنا. اس نے جا کے نا ان صحابی کو وہ پورا پروٹوکول توڑ دیا حرم والا، اور ان صحابی کو جو ہے نا جا کے اس نے دن دہاڑے کڈنیپ کیا خانہ کعبہ کے آگے سے، اور کڈنیپ کر کے اپنے پاس رکھ لیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھجوا دی کہ میں تو نہیں چھوڑوں گا ان کو، میرے بیٹے کو چھوڑو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر ہے ایک بھی مسلمان جان جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی ہر چیز سے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے عمر بن ابو سفیان کے بیٹے کو بنا کسی فدیے کے اس آدمی کی اس حرکت کی وجہ سے کہ اس نے اس طرح سے جو ہے وہ ایک مدنی صحابی کو کڈنیپ کیا اور ان کو ٹارچر کر رہا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابو سفیان کو جانے دیا، اور اس طرح ان صحابی کی بھی جان بخشی ہوئی، وہ بھی واپس آئے. دوسری ہم نے بات کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کی، العاص بن ربیعہ کی بات کی تھی کہ ان کو بھی جانے دیا گیا، لیکن ان کا فدیہ یہ مقرر ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ آپ جا کے وہاں پر میری بیٹی کو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے نکاح میں تھیں اور وہ مکہ میں ہی موجود تھیں، ان سے کہا کہ ان کو واپس بھیجیں گے، ان کو میرے پاس بھیجیں گے، ان سے اب آپ کا نکاح ختم ہو چکا ہے. اور یہ ہم ڈیٹیل میں آگے ایک دو ایپیسوڈز کے اندر جو ہے وہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی وہاں سے کیسے ہوتی ہے. اس کے اوپر ان کو چھوڑا گیا تھا. پھر سہیل بن عمر کی ہم نے بات کی تھی کہ یہ اس کو بذات خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا ایز اے قیدی، جو ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا. اور مکہ کے دنوں میں ظاہر ہے یہ بہت زیادہ بولتا بھی تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی بہت بولتا تھا اور وربلی بھی ان کو بہت اٹیک کرتا تھا. تو عمر بن خطاب نے جب دیکھا اس کو تو پکڑ لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے کچھ دانت تو توڑ ہی ڈالوں، میں سہیل کے کچھ دانت توڑ دوں کم از کم، تاکہ اس کو یاد رہے کہ یہ آپ کے لیے جو کچھ بولتا تھا یہ ایک اس کا بدلہ ہو جائے کسی طرح سے. اور 2-3 دفعہ جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ مجھے دے، میں اس کے ساتھ تھوڑا سا رف اپ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو تھوڑی سی پنچنگ پریکٹس کر لوں، میں اس کے ساتھ میں اس کو تھوڑا سا کچھ مارنا پیٹنا چاہتا ہوں، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ناپسند فرمایا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا. نہ صرف منع کیا بلکہ ایک پریڈکشن بھی دی، اور وہ پریڈکشن کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں عمر، ہرگز نہیں، ابھی تم نے کہ ہم کسی بھی قیدی کی کسی بھی قسم کی میوٹیلیشن نہیں چاہتے، ہم کسی طرح سے بھی کسی قیدی کو انجر نہیں کرنا چاہتے، اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ان کا فدیہ آنا ہے، ٹھیک ہے.
اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وہ دن آئے گا جب سہیل بن عمرو جو ہے نا وہ ایک ایسی پوزیشن پہ، ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوگا کہ اور یہ کچھ ایسا کرے گا کہ جو آج تمہاری فیلنگز ہیں نا اس کے بارے میں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل بھی نہیں رہیں گی، وہ سب کی سب وہ ال فیلنگز جو تمہیں بھی غصہ ہے اس کے اوپر، وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ ایسا کچھ کرے گا، اور وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے. اس نے بہت بڑا کام کرنا ہے، اللہ نے اس سے بہت بڑا کام لینا ہے. تو ظاہر ہے سب لوگ جو ہیں وہ یہ سن کے خاموش ہو گئے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں آگے، اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مجھے لیٹ می ٹیل یو کہ کس طرح سے جو ہے وہ سہیل بن عمرو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کام لیے. ایک تو صلح حدیبیہ میں جس شخص نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کا معاہدہ کیا تھا وہ سہیل بن عمرو تھا. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب وہ گزر گئے اور کئی لوگ ایسے تھے جو کہ صرف خوف سے مسلمانوں کے مسلمان ہوئے تھے، وہ مرتد ہو گئے تھے. بہت سارے قبیلے ایسے تھے جو کہ مرتد ہو گئے تھے. کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکاتیں دینے سے انکار کر دیا تھا. اور مکہ میں بھی تھوڑا انتشار پھیلنے کا جو ہے وہ موقع تھا. اس وقت سہیل بن عمرو تھا جس نے پورے مکہ کو اکٹھا کیا، تمام لوگوں کو، اور خانہ کعبہ پہ چڑھ کے اس نے بڑی تقریر کی اور اس نے سب لوگوں کو یونائٹ کیا اور ان کو یاد دلایا کہ ٹھیک ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے ہیں اس دنیا سے، وہ چلے گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دین سے پھر جائیں. ہمیں اپنے دین کے اوپر فرم رہنا ہے اور ان کی سکھائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اور اس طرح سے کئی ایسے فتنے جو وہاں پر کھڑے ہونے والے تھے نا مکہ میں، ان کا سدباب کیا سہیل بن عمرو نے. تو یہ وہ پریڈکشن تھی جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دی کہ نہیں، اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کی زیادتی مت کرو، آگے اس اللہ تعالیٰ نے اسے کام لینے، اور تمہارے دل کے اندر جو فیلنگز ہیں وہ سب کی سب دور ہو جائیں گی اس وقت. تو یہ جو ہے وہ بعد میں کیا. اور سہیل بن عمرو جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا اس نے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت لمبا اسلام نہیں تھا، یا ایمان کے بہت اعلیٰ درجے پہ نہیں تھے، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو جو ہے وہ ان کا دین پسند فرمایا اور ان کے ایمان کو تخفیف بخشی. بہرحال سہیل بن عمرو کا جو فدیہ ہے نا وہ مکہ سے لے کر ایک شخص آیا جس کا نام تھا مکراز اس کا نام تھا. اور یہ وہ شخص تھا جو کہ سہیل بن عمرو کا فدیہ لے کر آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مگر یہ کم تھا، یہ وہ پوری رقم نہیں تھی جتنی کہ مانگی گئی تھی ان سے. تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ ایسا کریں کہ مجھے رکھ لیں ان کے بدلے میں، سہیل بن عمرو کے بدلے میں مجھے رکھ لیں، یہ ہمارے سردار ہیں، یہ وہاں جائیں گے تو یہ باقی کی رقم بھیجیں گے، تو پھر آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اس پہ رضامندی دے دی، اور سہیل بن عمرو کو چھوڑ دیا گیا، مکراز کو رکھ لیا گیا، اور سہیل بن عمرو نے وہاں جا کے ان کو بھجوایا، باقی کی رقم بھجوائی، اور اس طرح سے مکراز بھی چھوٹ گیا. پھر ایک شخص تھا سیفی بن ابو رفاح، یہ ایک اور قیدی تھا. اس نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں واپس جاؤں گا اور میں اپنے فدیہ کی رقم بھیج دوں گا. میرے لیے وہاں سے کوئی رقم بھیجنے والا نہیں ہے، اور میرے گھر میں کوئی ایسا شخص نہیں جو لے کر آ سکے، تو میں خود ہی جاؤں گا اور میں بھیجوں گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پر بھی یقین کر لیا اور اس کو چھوڑ دیا. اور بالکل جیسا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ دوبارہ کبھی نہیں آیا، بھاگ گیا، نہیں اس نے دیا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نو پرابلم، اٹس اوکے، جانے دو اسے. ایک اور شخص تھا، اس کا نام تھا ابو عزا عمرو بن عبداللہ. یہ شخص بھی جو ہے وہ پرزنرز میں تھا، اور اس نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی، بڑی منتیں کی کہ دیکھیں میرے پاس بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں، میری بیٹیاں ہیں اور میرا اتنا بڑا خاندان ہے، اور میرے گھر میں کوئی اور کمانے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، میری فیملی میرے لیے کوئی فدیہ نہیں بھیج سکتی، میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، تو اس لیے پلیز آپ مجھے اللہ کے نام پر جو ہے وہ ایک گڈ ول کے طور پہ آپ مجھے جانے دیں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس چیز کو کبھی نہیں بھلاؤں گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی جانے دیا اس وعدے پر کہ یہ دوبارہ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مسلمانوں سے کسی جنگ میں لڑنے ان کے آمنے سامنے نہیں آئے گا، اور اس نے وعدہ کر لیا. لیکن ابو عزا جو ہے اس نے وہاں جا کے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں بڑی پوئٹری کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا تھا لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے کتنی آسانی سے لوگوں کو چھوڑ دیا.
لیکن پھر یہ شخص جو ہے وہ جنگ احد میں پھر آ گیا کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور احد میں آیا اور احد میں بھی پکڑا گیا، دوبارہ جو ہے وہ قیدی بنا کے لایا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن یہ وہ وقت تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قتل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اور یہ وہ وقت تھا جہاں پہ مشہور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ مومن وہ نہیں جو ایک سوراخ سے ایک بل سے 2 بار ڈسا جائے. ہم نے ایک دفعہ جو ہے وہ تم پر اعتبار کر لیا، تمہیں موقع دیا اور تم نے وہ موقع گوایا، تم نے دوسری دفعہ بھی وہی کام کیا اور پھر وہی رونا لے کر آ گئے، تو ناٹ دس ٹائم، اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عمیر بن وہب. یہ عمیر بن وہب جو ہیں لیٹر آن یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی بنتے ہیں. اور عمیر بن وہب کی سٹوری یہ ہے کہ یہ خود تو آ گئے تھے جنگ سے لڑا کے، مگر ان کا بیٹا پکڑا گیا، ان کا بیٹا قیدی تھا، اور یہ مکہ میں آ کے بہت ہی جسے کہتے ہیں ریسٹ لیس حالت میں پھر رہے تھے مسلسل ادھر سے ادھر. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، ان کی رقم پوری نہیں ہو رہی تھی کہ فدیے کی رقم پوری ہو جائے اور کسی طرح یہ جا کے اپنے بیٹے کو چھڑا لیں. تو یہ بہت ہی ریسٹ لیس مکہ میں جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر پھرتے تھے کہ کیا کریں کیا کریں. صفوان بن امیہ جو ہے وہ ان کی حالت دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا اور وہ جانتا تھا کہ عمیر بن وہب ان لوگوں میں سے جو بہت جنگجو قسم کے فائٹرز میں سے تھے، جن کے ساتھ کوئی اپنے شہر میں جو ہے وہ پنگا نہیں لیتا تھا، کیونکہ یہ اتنے زیادہ جنگجو اور اتنے فائٹر مشہور تھے. تو جب صفوان بن امیہ نے دیکھا کہ یہ عمیر بن وہب اتنے ریسٹ لیس ہیں اور اتنی پریشانی میں گھوم رہے ہیں، تو ان سے بات کی کہ کیا مسئلہ عمیر. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس طرح میری رقم پوری نہیں ہو رہی اور میرے سر پر اتنی ذمہ داریاں اور میرے سر پر اتنا زیادہ قرضہ ہے، اور میں کس طرح اپنے بیٹے کو چھڑا کر لاؤں، اور اگر یہ سب نہ ہوتا تو میں جاتا اور میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گردن مار کے آ جاتا. میں ان کو اکیلا ہی جا کے جو ہے نا وہ میں مدینہ میں ان کے شہر میں ان کو مار کے آ جاتا، چاہے اس میں میری جان چلی جاتی. صفوان بن امیہ نے یہ سنا تو اس نے کہا ٹھیک ہے ڈن، تمہارے سارے پرابلمز آج سے میرے، تمہارا قرضہ میں ادا کروں گا، تمہاری فیملی میری فیملی کی طرح ہے، میں تمہاری بیٹیوں کی شادی کراؤں گا، دس اینڈ دیٹ سارے پرومسز کیے. یہ جو تم نے کہا ہے نا آخر میں یہ جاؤ تم یہ کر کے آ جاؤ. تم جا کے جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسکلی سپاری دے رہے ہیں نا عمیر بن وہب کو کہ جاؤ تم انہیں مار کے آؤ، پیچھے یہاں کی کوئی فکر نہ کرو، سب کچھ میں سنبھال لوں گا. عمیر بن وہب تیار ہو گئے، لیکن ان دونوں نے آپس میں یہ بات چیت بالکل تنہا کی، اور عمیر بن وہب نے ان کو منع کر دیا کہ میں جب تک واپس نہیں آ جاتا یا کوئی تمہیں خبر نہیں مل جاتی وہاں سے، کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا. بس یہ ان دونوں کے بیچ کی بات تھی. اور اس کے بعد یہ تیار ہوئے، انہوں نے اپنی تلوار لٹکائی اور یہ مدینہ کی طرف چلے گئے. مدینہ میں جب یہ پہنچے ہیں تو ان کا ٹاکرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فار سائٹڈنس دی تھی. وہ بندہ دیکھ کے نا ایسا لگتا تھا جیسے کہ ان کی آنکھیں اس کے بیچ میں سے گزر جاتی ہیں، ایکس رے کر لیتے تھے، وہ پہچان لیتے تھے. تو وہ آتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور انہوں نے ایک گالی دے کے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ شخص آ رہا ہے اور یہ اچھی نیت سے نہیں آ رہا، یہ تلوار لے کر آیا ہے اور یہ اچھی نیت سے نہیں آیا. اور جیسے ہی وہ مسجد نبوی کے قریب آیا نا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کی تلوار اسی کے میان سے نکال کے اس کی گردن پہ رکھ لی. اسے کہا بتا آیا کیوں ہے یہاں پہ. تو وہ کہنے لگا، عمیر بن وہب جو ہے وہ کہنے لگے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں فدیہ لے کر آیا ہوں، میں اپنے بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں، میں فدیہ لے کر آیا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں. خیر اس نے رسول اللہ تو نہیں کہا اس وقت، انہوں نے کہا کہ محمد سے ملنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں مطلب وہ سن رہے تھے، ان کو آواز آئی شور کی، تو انہوں نے کہا کہ عمر لے آؤ ان کو اندر. اور جب وہ اندر لے کر گئے ان کے پاس پہنچے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اپنے شبے کا اظہار کیا کہ رسول اللہ یہ دیکھیں یہ اپنی تلوار لے کر آیا ہے اور مجھے حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں، اس کی نیت صحیح نہیں ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر چھوڑ دو، ابھی عمیر کو چھوڑ دو. اور اس کے بعد عمیر کو چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ سب وہاں پر رہے اور الرٹ رہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الرٹ پہ رکھا ہوا تھا، اور وہ خود بھی الرٹ پہ تھے کیونکہ ان کا انٹویشن ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ بندہ صحیح نیت سے نہیں آیا.
اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کیوں آئے ہو عمیر تم یہاں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے بیٹے کو چھڑوانے آیا ہوں فدیہ لے کے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، رحم کریں، مہربانی کریں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمیر تم یہ تلوار لے کر کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے اتنا لمبا سفر کرنا تھا مجھے اکیلے، تم اپنی حفاظت کے لیے ضرورت تھی، اور ویسے بھی ان تلواروں نے ہمیں کیا دے دیا بدر میں، تو ان تلواروں کا کیا؟ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو اس کے گریبان سے پکڑ کے کھینچا، اپنی طرف کیا، اس نے کہا سچ بولو عمیر، تمہاری اور صفوان کے درمیان کیا بات ہوئی تھی کہ تم جو ہے وہ آ کے مجھے مارو گے اور وہ تمہارا سارا قرضہ ادا کر دے گا اور وہ تمہارے سارے اخراجات پورے کر لے گا؟ تو یہ سن کے عمیر بن وہب بالکل اس کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میرے اللہ نے بتایا۔ تو کہنے لگا یہ آپ واقعی نبی ہیں اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، کیونکہ یہ بات تو صرف میرے اور صفوان کے درمیان تھی، یہ تو کسی اور کو نہیں پتہ تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد عمیر بن وہب کا دل اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا، اسی وقت بدل دیا، اور وہ فوراً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، ایمان لے آئے۔ اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو، دوسرے صحابہ کرام کو کہا کہ یہ اب تمہارا بھائی ہے، اس کو لے جاؤ، اس سے کوئی فدیہ مت لو، اس کا بیٹا دے دو، اور جو ہے وہ اس کو غسل کرواؤ، اس کو سکھاؤ، اس کو دین سکھاؤ۔ اس کے بعد کچھ دن عمیر بن وہب جو ہے وہاں پہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہا، انہوں نے کچھ سیکھے، کیا کہتے ہیں، دین سیکھا انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے، اور اس کے بعد انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں، میں واپس مکہ جانا چاہتا ہوں، ایک تو میری رسپانسبلٹیز ہیں، اور دوسرا میں نے جتنا مغلظات بکی ہیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اور آپ کے بارے میں، اب میں اپنے اس کام کو بیسکلی ریورس کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اب میں دین کی دعویٰ کروں مکہ میں جا کے، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ اوپنلی کر سکیں، سے لوگ ڈرتے ہیں، جس کی لوگ عزت کرتے ہیں، تو مجھے آپ اجازت دیں کہ میں وہاں جاؤں اور دین کی دعویٰ کروں، اور وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کو کسی طرح سے پروٹیکشن دے سکوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اب پیچھے صفوان بن امیہ جو ہے نا وہ دن گن رہا ہے، ہر آنے جانے والے سے پوچھ رہا ہے کوئی خبر ہے مدینہ سے، کوئی خبر ہے مدینہ سے، اور اس کی ایکسائٹمنٹ کا یہ عالم ہے کہ وہ مکہ کے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے بس کچھ ہی دنوں میں نا میں تم لوگوں کو ایک ایسی خبر سنانے والا ہوں کہ یہ جتنا غم ہے نا تم سب کا غم دور ہو جائے گا، تم سب کا غم دور ہو جائے گا، میں تم لوگوں کو ایسی خبر سنانے والا ہوں۔ وہ یہ بوسٹنگ کرتا پھر رہا ہے مکہ میں، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک دن عمیر بن وہب واپس آ رہے ہیں، اور وہ ایکسائٹیڈ ہو کر نا جلدی جلدی ان کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے ہاں پھر جلدی بتاؤ کیا ہوا، اور عمیر بن وہب جو ہے نا وہ بالکل پانی کے جھاگ کی طرح اس کا سارا ایکسائٹمنٹ بٹھا دیتے ہیں اس کو یہ بتا کے کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو وہ بہت ہی غصے میں آ کے اور دھڑم بڑم کر کے جو ہے وہاں سے نکلتا اور کہتا ہے بس میرا تم سے سارا کانٹریکٹ ختم، میں کچھ نہیں کروں گا، تمہیں کوئی پیسہ نہیں دوں گا، یہ وہ، اور تم نے تو میرے ساتھ جو ہے بیٹریل کیا ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے، اور یہ وہ کر کے نکل گیا۔ ہمت نہیں تھی صفوان بن امیہ کی عمیر بن وہب کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی، اور پھر عمیر بن وہب اس کے بعد لیٹر آن مکہ میں جتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا وہ سب عمیر بن وہب کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے بہت کام کیے۔ یہ جب کبھی ہم بات کریں گے نا انڈیویجول صحابہ کرام کی، یا اگر آپ کو جلدی ہے سننے کی تو آپ جا کے عمر سلیمان جو ہیں، شیخ عمر سلیمان، ان کی سیریز ہے دی فرسٹ اینڈ دی فور موسٹ کے نام سے، جس میں انہوں نے ایک صحابی کے متعلق ان کی چھوٹی چھوٹی بایوگرافی اور ان کے قصے جو ہیں وہ ایک ایپیسوڈ میں کیے ہیں۔ اس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے عمیر بن وہب کے کارنامے، کہ انہوں نے کیا کیا، کس طرح سے اس کے بعد انہوں نے مکہ میں اسلام پھیلایا، اور وہ فتح مکہ تک وہیں پر رہے، اور انہوں نے بڑی مسلمانوں کی پروٹیکشن کی، بڑے جو ہے وہ قیدی آزاد کرائے، بہت کچھ کیا انہوں نے۔ تو اگر آپ ڈیٹیل میں ان کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو ان کے متعلق کوئی کتاب پڑھیں، یا آپ عمر سلیمان کی وہ ضرور سنیں۔ تو یہ قصہ تھا جناب عمیر بن وہب کا۔ تو اس کے بعد مطلب اسی طرح یہ چیدہ قصے ہیں ہر شخص کے جو کہ تھے، اور ظاہر ہے کہ ہم بالکل پورے کے پورے سارے قصے نہیں کر رہے پورے، لیکن جتنے جو مجھے ملتے گئے وہ میں آپ کو بتاتی گئی۔
اب ہم بات کرتے ہیں بدر کا ٹاپک بیسکلی جو ہے نا وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. ہم اس کے بس تھوڑے سے ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ نیکسٹ جو ہم ویڈیو کریں، ایک ویڈیو اور ہم لگائیں گے بدر پہ، جس میں ہم صرف سورہ انفال کریں گے. سورہ انفال کی تفسیر جو ہے وہ ہم بدر کے ٹاپک کے اندر میں کرنا چاہتی ہوں. اور جتنے بھی علماء کرام ہیں، جہاں جہاں سے بھی میں نے سیرہ اکٹھی کی، ان سب نے بھی یہ کام ضرور کیا کہ انہوں نے بدر کو بہت خوبصورتی سے جو ہے نا پوری سورہ انفال کو اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بیان کی ہے. یہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیے قرآن اور سیرہ کس قدر پیرالل چلتی ہے، اور اگر آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں گے تو بہت ہی بہتر ہو جائے گا. تو یہ کام ہم نیکسٹ ویڈیو میں ضرور کریں گے. آخر میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ بدر کے ایفیکٹس کیا ہوئے، جو بدر کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ کیا ہوا، یہ کہہ لیں آپ. تو بدر کا سب سے بڑا فائدہ تو مسلمانوں کو یہ ہوا کہ ان کی حیثیت جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی آپ کہہ لیں، ایک سیپریٹ نیشن کی، وہ کھل کے سامنے آ گئی، ہر ایک کے سامنے آ گئی. اور مدینہ آپ جیسے کہہ لیں میپ کے اوپر آ گیا مسلمانوں کا ایریے کے طور کے اوپر. اور نہ صرف یہ کہ قریش مکہ کو، مشرکین کو، بلکہ ہر ایک کو یہ پتہ چل گیا، جس کو بھی بدر کی لڑائی کا پتہ چلا، یہودی اسپیشلی جو مدینہ میں تھے، ان سب لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ دے آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر، وہ ختم نہیں ہو رہے. کسی بھی طرح سے آپ ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے پیچھے غیر مرئی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خود سے سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ دنیا میں اب ایک قوم کی حیثیت سے جو ہے وہ رہیں گے اور آ گئے ہیں، اور ان کو ان کے ساتھ رہنا پڑے گا، چاہے وہ ان کے ساتھ لڑیں مریں کچھ بھی کریں. بہرحال مسلمانوں کی ایک حیثیت جو ہے وہ مسلم ہو گئی بدر کے بعد. اور پھر ان کی جو پولیٹیکل پریزنس تھی، ان کی لیجٹمیسی تھی، وہ سب کی سب ایک خاص ایک اینٹی کے طور پہ مسلمان جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. اب کوئی ان کو ہلکا نہیں لے سکتا. اور یہودی جو تھے مدینہ کے، جو اب تک مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے میں مصروف تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے، حالانکہ وہ قوم تھی جو کہ مدینہ میں آ کر آباد ہی اس لیے ہوئی ہے. ان کو ان کا علم، ان کی کتابیں سب بتاتی تھی کہ اس ریجن میں، اس ٹائم لائن میں نبی آنے والے ہیں. وہ آئے ہی وہاں پر اس وجہ سے تھے. اس کے باوجود بھی انہوں نے سب کچھ دیکھ کے جان بوجھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذاتی اناد کی وجہ سے نہیں اپنایا. ان کو بھی یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں، مسلمان جو ہیں وہ واقعی اب یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک پروفٹ ہے. ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جس قوم کے ساتھ کوئی نبی ہوتا ہے، کوئی رسول ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے اوپر فتح یاب کرتے ہیں. ان کو بھی یہ بات اچھی طرح سے کلیئر ہو گئی. اگر کسی کے دماغ میں کوئی ڈاؤٹ تھا یہودیوں میں سے، وہ بھی سارے کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے. اور اس کے بعد ان کا ذاتی اناد اور ان کی انموسٹی جو ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ گئی. اسی طرح مدینہ کے لوگوں میں جو کچھ لوگ ایسے تھے جیسے عبداللہ بن ابی سلول، جو اب تک مسلمان بھی پورے طرح نہیں ہوئے تھے، اور اب تک ان کی منافقت واضح نہیں ہوئی تھی. تو کہتے ہیں کہ جس وقت خبر آئی، زید بن حارثہ خبر لے کر آئے کہ اس طرح مسلمان جیت گئے، تو عبداللہ بن ابی سلول کے الفاظ یہی تھے کہ اوہو، اس کا مطلب ہے کہ اب تو محمد جو ہے وہ کبھی بھی یہاں سے نہیں جانے والے، یا مجھے اب یہ حکمرانی کبھی نہیں میرے حصے میں نہیں آنے والی. تو اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا، مگر ہمیں معلوم ہے کہ اس کو منافقین کا بادشاہ یا سردار کہا جاتا تھا. اور قرآن میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا کہ وہ منافقوں میں سے تھا. تو یہ منافقت جو پہلے کبھی نہیں تھی، یہ کھل کر سامنے آئی لوگوں کی. اور پھر اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ مدینہ میں کوئی ایک بھی مشرک نہیں رہا، منافق ہو گئے، سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. جو مدینہ میں تھے کوئی ایک بھی مشرک نہیں رہا. ہاں، عبداللہ بن ابی سلول جیسے لوگ تھے جو کہ جن کا ظاہری اسلام تھا، مگر اندرونی طور پہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوری طرح سے ایمان ان میں داخل نہیں ہوا تھا. اور پھر جو ہے مدینہ کے اندر اس کے علاوہ جو ہے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے میں جو سورہ نازل کی، سورہ انفال نازل کی، اور اتنے سارے احکامات ہیں جن کو کہ سیل کر دیا کہ ہاں جی اب یہ حکم یہ اسی طرح سے اس کو آگے سے کرنا ہے کہ اگر کوئی قیدی ہوں گے جنگوں کے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، آپ کے مسلمانوں کے شہداء ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، جو دوسرے جنگی قیدی آئے ہیں جو مارے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے.
بہت سارے لاز اور بہت سارے جو وہ تھے نا وہ پرفیکٹ ہوئے اس دور میں. تو یہ چند چیزیں تھیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بدر تھی یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا سب سے خوش آئند واقعہ تھی اب تک کی مسلمانوں کی ہسٹری کا. اس لیے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. سب کو پتہ لگ گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ، فرشتے، اللہ تعالیٰ کی غیر مرئی پاورز جو ہیں وہ تمام چیزیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ اب پنگا نہیں لیا جا سکتا، ان سمپل ورڈز. تو یہاں تک ہم اس کو رکھتے ہیں. آج ہمارا بدر کا ٹاپک ختم ہوا. نیکسٹ ویک ہم تھوڑی سی سورہ انفال کی بات کریں گے، کوئکلی جتنا ہم کر سکیں گے اس کو، اور پھر انشاءاللہ ہمارا غزوہ بدر کا ٹاپک جو ہے وہ پوری طرح ختم ہو جاتا ہے. اب ہم آگے بڑھیں گے کہ اب غزوہ بدر اور احد کے درمیان جو ہے جو واقعات پیش آ رہے ہیں کہ جنہوں نے غزوہ احد کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، وہ سب کیا ہے. اس کے بعد سے ہمیں وہ کرنا ہے. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. پھر سے ریمائنڈر کہ آج جمعے کا دن ہے اور جو ہے وہ دعائیں کیجیے، ہر طرح کی دعائیں کیجیے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، میرے لیے پلیز مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو ہمارے دعاؤں پر منحصر ہیں، جس طرح کے مسلمان قیدی جو دوسرے لوگوں کی جیلوں میں جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، جو بالکل انوسینٹ ہیں، اور اسی طرح سے غزہ کے مسلمان، اسی طرح سے یمن کے، اور ہر جگہ جہاں پر مسلمانوں کے اوپر شدید قسم کی تکالیف آئی ہوئی ہیں، ان سب کے لیے، ان سب کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیں. سورہ کہف پڑھنا نہ بھولیں، اور بس بہت بہت دعاؤں میں یاد رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.